اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق صدق الله العظيم. ابھی ذہن میں آیت آئی کہ بس پڑھ لیں انشاءاللہ. اس کے ترجمہ سے اس کی تشریح سے کچھ ضرور دینی علمی قلبی نفع ہوگا. یہ آیت ایسی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا لوگوں پر وقت وہ نہیں آیا؟ الم یعنی للذین آمنوا، وہ ایمان لائے اور وہ وقت اب تک نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب اللہ کے سامنے جھک جائیں. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں. اور جو چیزیں نازل ہوئی آگے بیان کروایا. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں وہ تھوڑی سی وسعت ہو گئی تھی کھانے پینے میں. یہی تو بات ہے. صحابہ کرام جس حال میں تھے وہ تھوڑی سی وسعت ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ فوراً تبدیل فرمائی کھانے میں پینے میں رہنے سہنے میں. جو صحابہ کا معمول چلا رہا تھا اس میں کچھ وسعت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح پایا پورے مومنین کا. الم یعنی للذین آمنوا، کیا لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ آج اس آیت کو مستحضر رکھنا چاہیے. صحابہ میں کیا ہوا؟ کیا ناچ گانا شروع ہو گیا تھا؟ عیاشی فحاشی شروع ہی نہیں. تھوڑی سی وسعت جو ہوئی اور آنے جانے میں معاملات میں کچھ زیادہ وسعت ہوئی کھانے تو فوراً آ جائیں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. صحابہ پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ لرز گئے ہوں گے صحابہ. اب اس کی تشریح دیکھا جائے. اس آیت کو سن کر کے حضرت فضیل بن عیاض نے فوراً توبہ کر دیا. ڈاکو تھے، مشہور ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے. عین ڈاکے میں ڈاکہ سامان رکھا ہوا تھا، ڈاکے کا تقسیم کرنے جا رہے تھے. اس نے کسی قاری نے پڑھ لیا الم یعنی، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈر جائیں. حضرت فضیل رضی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا آنا وہانا، آ گیا وقت. تقسیم کرنے جا رہے تھے مال کو. جب یہ آیت پڑھی فرمایا آنا وہانا، وقت آ گیا. اور اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی دیکھو اب میرا دل بدل چکا ہے، میں اب یہ کام نہیں کروں گا. میرا دل بدل. ہم لوگ کہتے ہیں کہ وعظ سے کیا فائدہ ہے؟ ارے ایک آیت کا بہت کوئی فائدہ ہے جب نہ اثر ہو جائے. وعظ بہت بڑی چیز ہے. وعظ ہی تو کیا بر وقت اس آیت کو پڑھا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایسا بدلے کہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت فضیل بن عیاض، مال ڈاکے کا چوری کا رکھا ہوا تھا سامنے، تقسیم ہونے جا رہا تھا. تو اپنے ساتھیوں نے کہا بھائی میرا دل بدل گیا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا. چنانچہ اعلان کیا انہوں نے، دیکھو اے بستی والو آؤ، یہ اپنا مال اپنا لے جاؤ.
لوگوں کو تعجب ہوا کہ ڈاکو فضیل بن عیاض ڈاکے میں مشہور، لیکن دل بدل گیا اس کا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سامان لے جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے، تم ڈاکو ہو، ابھی مال لیا ہے، جان لینے کے لیے تم بلا رہے ہو ہم کو. بولو بھی کہتے جلدی کیسے بدل جائے گا آدمی، لیکن اللہ کی شان جب بدل جائے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں. ان کے لیے بہت کہا نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، تم اپنا سامان لیں گے. ہٹ گئے بیچارے، تو سامان لے کے لوگ گئے. ایسا تب یہ توبہ. پھر اس کے بعد اتنی بھی نہیں کہ دے دیا، بلکہ جتنا ڈاکہ ڈالا تھا پہلے، جو مال تقسیم ہوا تھا ان کے گھر میں تھا، کہا اب اس کو رکھنا جائز نہیں میرے لیے. یہ توبہ. توبہ جب مرید ہوتا ہے توبہ کرتا ہے، حقوق اللہ کو ادا کرنا ہوتا ہے، حقوق العباد کو بھی. اب کوئی کرے نہ کرے اس زمانے میں کرنا تھا. اور وہ لکھا بھی ہے حقوق اللہ کو بھی ادا کریں گے، حقوق العباد کو بھی. ہمارا ان کو خیال ہوا کہ یہ تو دے دیا، لیکن اور بہت سا مال لے چکے ہیں، اور سب کو ہم ادا کریں گے. 10 سال 20 سال کے اندر جو ڈاکے کا مال تھا اس کو ادا کریں گے. چنانچہ سب کا ادا کیا. مشہور واقعہ ہے، ایک آدھ دفعہ سنا بھی چکا. ایک یہودی کہاں گئے، کہا بھائی فلاں زمانے میں اتنے 1000 روپے کا ہم نے ڈاکہ ڈال کے لیا تم سے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یا تو معاف کر دو یا مہلت دے دو پھر ہم دیں گے. کہا نہیں معاف بھی نہیں کریں گے، تم چلو باغ میں آپ پاشی کرو، اجرت میں اس کو کٹاؤ. وہ یہودی نہیں مانا. وہ سب تسلیم. اللہ تعالیٰ کے لیے جب آدمی جھکتا ہے تو ہر چیز تسلیم. کہاں میں کروں گا، چنانچہ آپ پاشی کرتے رہے، کرتا رہا. صرف کا اثر تو کچھ ہوتا ہی، چہرے سے دیکھا ہوگا کہ اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ دیکھو بڑا کمرے میں جاؤ، اس طاق پر ایک جھولا رکھا ہوا ہے، بیگ، اس کو اٹھا لے آؤ. لے گئے، پھر اسے الٹ دیا. تو سونے کے ڈلے تھے اس میں، اور جتنی ضرورت تھی اس میں موجود تھے. اس نے مٹی کے ڈھیرے رکھے تھے، اینٹ پتھر رکھا تھا، اور اس لیے سے رکھا تھا کہ ہم اس نے سنا تھا یہ کہ امت محمدیہ کا آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اس کے سامنے مٹی کے ڈھیرے ہاتھ میں آتے ہیں تو سونے کو آتے ہیں. اس کی تصدیق کی ہوئی تھی کہ سچا ہے کہ نہیں. دیکھا ڈرے اور مسلمان ہو گئے. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہا اب میں تمہاری خدمت کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کرامت دکھلائی. الم یعن للذین آمنوا، اس آیت نے بھیجو کے رکھ دیا ہم کو. ہم بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے طریق کو بدل دیتے ہیں، اپنے معیار کو بدل دیتے ہیں. نہ دیکھو، دیکھنے سے کیا ہوگا، دوسروں کے دی چاہے گا. اس میں بہت زیادہ مالداروں کی صحبت سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ لازمی چیز ہے کہ تمہارے دل میں اس سے بڑھنے کا اندیشہ وہ ہوگا، خیال ہوگا. صحبت نیک. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر گامزن رکھے. بہت بڑی بات ہے. اعتدال منع نہیں ہے، لیکن اعتدال تو نہیں چاہیے. فرما رہے ہیں بہت سے صحابہ بہت بڑے مالدار ہوئے ہیں، لیکن مالداری میں بھی دین پر قائم رہے. وہی سکھا رہا ہوں میں. عبداللہ ابن عتبہ سے روایت ہے، حضرت عثمان جس روز شہید ہوئے ہیں ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے. صحابہ کو مالداری لگا رہے ہیں. ان کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے.
وہ عریش و خیبر وادی اور قرا کے درمیان میں جو کچھ زمینیں تھیں جن کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی اور زبیر کے ترکے کا 8واں حصہ 50,000 دینار تھا. مالدار صاحب اس کو بھی ذکر کیا ہے بہت. اور پورا ترکہ 4 لاکھ دینار ہوئے. مترجم ماتھا بھی لکھ رہے ہیں. اور پورا اور 1000 گھوڑے اور 1000 غلام چھوڑے تھے. عمرو بن عاص نے 3 لاکھ دینار چھوڑے. فقراء کا تو سنا. یہ اس کتاب کی جامعیت کی بات ہے. جامعیت اس گوشے کو بھی لے آؤ. حضرت کا بھی معمول تھا. بعض صاحب ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے یمنی چادر اوڑھی ہے. خود حضور نے اوڑھی ہے یمنی چادر, بہت نقش و نگار والی. فرماتے تھے اسی اوڑھ دیا تاکہ یہ بھی سنت ہو جائے. جیسے کملی اوڑھنا سنت ہے تو یمنی چادر اوڑھنا بھی سنت ہے. مگر اس کے اندر اعتدال. 1000 گھوڑے اور 1000 غلام چھوڑے تھے. عمرو بن عاص نے 3 لاکھ دینار چھوڑے. عبد الرحمن بن عوف کا غنی ہونا اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. کتنے بڑے آدمی تھے. مگر دنیا میں حضرات کے ہاتھوں میں تھی, دلوں میں نہیں تھی. بس یہ فرق. سب کچھ دنیا میں. مگر یہ لکھ رہے ہیں شیخ لکھ رہے ہیں صادق. اور دنیا ان کے ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی, دلوں میں نہ تھی. جب نہ ملی تھی صبر کیا. جب نہ ملی تھی صبر کیا. جب ملی تو شکر کیا. یہ محاکمہ. اب تم دیکھو کتنا صبر کیا اور کتنا شکر کیا. ایک دعا ہے کہ اللہ آپ نے ہم کو بہت نعمتیں دی مگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا. اور اللہ آپ ہمارے پاس مصیبتیں بھی آئی لیکن ہم نے صبر نہیں کیا. یہ تحدیث سے یاد ہے ہم نے شکر نہیں کیا. صحابہ کی شان یہ تھی. ملا شکر ادا کیا. اجمل امر المومن. مومن کا عجیب حال ہے. اذا اصابت ہو ذرہ, جب اس کو ذرہ پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو اجر دیا جاتا ہے. جب اس کو کوئی نعمت دی جاتی ہے سرہ تو شکر ادا کرتا ہے. اس میں بھی ثواب دیا جاتا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عجباً لامر المومن. مومن کا عجیب حال ہے. جب اس کو مصیبت آئی تو صبر کیا سبھی اجر دیا جائے گا. اور مسرت کی بات آئی خوش ہوا شکر کیا اس پر بھی اجر دیا جائے گا. بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو کامل بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل. ایک طرف نہیں, سب کا حق سب کے اندر اعتدال. میں صبر نہ ملی. صحابہ کا حال بتایا گیا. کہتے ہیں دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی دلوں میں نہ تھی. فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبد القادر المال فی الصندوق یجوز, المال فی الید یجوز وفی القلب لا یجوز. سیدنا عبد القادر مال ہاتھ میں ہو جائز ہے, تمہارے صندوق میں ہے جائز ہے, بینک میں ہو جائز ہے, دل میں رکھا جائے. آپ در کشتی حالانکہ کشتی آپ در کشتی وہ کشتی درزے رہے آپ خوشی کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے تو ہلاکت ہے, لیکن کشتی کے نیچے پانی رہے تو اس کے نجات کا سبب ہے. خوشی میں کشتی تو نہیں چلے گی. آپ در کشتی معلوم یہی فرما رہے ہیں. وہ سیدنا عبد القادر جیلانی کو وجود رہتا ہے مال در ید یجوز پھر قلب یجوز لا یجوز پھر جیب یجوز. اب میں کہتا ہوں صندوق اور بینک یجوز. صندوق کا لفظ ہے
لیکن بینک کا لفظ نہیں ہوگا اس میں، یہ میں بڑھا دیتا ہوں. لیکن کیا ہے مجھ ساتھ جتنا مال آ رہا ہے عیاشی بڑھ رہی ہے، شادی بیاہ میں خرچ بے انتہا ہو رہا ہے، سب چیزیں اللہ کے ہاں گرفت کی ہیں. اللہ میاں صحابہ نے تھوڑی سی چوک ہوئی حضور کے آج تعلیم ہو گئی، وسعت بھی دیکھا ہے، وسعت بھی ہے، لیکن دل تو آپ کو وہی رکھنا ہوگا جو صحابہ کا تھا، تعلیم تو وہی لینی ہوگی جو صحابہ کی تھی. وہ ہمارے لیے اسوہ ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، بہت بڑے حضرت انہیں کا ہے عبداللہ عمر کا، کہ اگر تم کو کوئی طریقہ لینا ہو کہ کس طریقے پہ چلے تو اپنے پہلے والا کو لو، یعنی صحابہ کو لو، صحابہ کے طریقے پہ لو. مصیبت آئی صبر کیا، نعمت آئی. یہودیوں نے کہیں ظاہر کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مجھ سے ہوئے کہا کہ آپ نے کہاں پتا دیا ہم کو. انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا ہماری یتیم اسلام. یہودیوں نے یہ کہا کہ آپ نہیں آئے تھے تبھی مصیبت میں، آپ آئے تبھی مصیبت میں ہم لوگ ہیں. لیکن امت محمدیہ کے افراد سے ثابت نہیں ہے. الحمدللہ کہ ہم آپ کے دین کو چھوڑ کہیں ہے. بدر کا واقعہ ہوا، کتنے قتل ہوئے، کتنے کسی مدنی نے کہا کہ کیا ہم لوگ گئے تھے اس لیے تاکہ ایسے عشت آپ پھنسے ہم لوگ. بلکہ بار بار بھی یہی کہتے تھے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو بیل کیا ہے، مکرہ میں بھی اور منشت میں بھی، ناگوار چیز اس کو بھی ہم گوارا کریں گے. آپ کہیں گے سمندر میں کودا، ہم اس میں ہم کود جائیں گے. یہ صحابہ ہمارے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے طریق پر رہنے کی. کیا ہے دنیا دیکھیے، دنیا بڑا قیمت اسی بیوقوف ملی ہے دنیا، کچھ سمجھ نہیں. ہم کو تو خزو باغ والا پھاٹک گیا تو وہ ٹوٹ گیا، جب یہ قصہ بیان کرتے وہی یاد آیا تھا. یہ پھاٹک جو تھے شہر پناہ کراتے تھے، یہ بند ہو جاتا تھا رات میں، صبح کھول دیا جاتا تھا. ایک میں تو آئے ایک صاحب بزرگ آئے بمروڑی کی طرف سے، پھاٹک بند. کہا یہ پھاٹک کیوں بند ہو گیا دوپہر میں؟ کہا بادشاہ کا باز اڑ غائب ہو گیا، پھاٹک بند کر دیا کہ نکلنے نہ پائے کوئی. کہا وہ بزرگ نے کہا بیوقوفوں کو آب حکومت دیا ہے، کیا باز چڑیا جو ہے پھاٹک محتاج ہے، وہ تو اوپر سے اڑ گیا. ایسے ایسے لوگوں کو دے دیا، ہم لوگوں کو جوتی تک نہیں، یہ بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ تحصیل ہم کہو تو بدل دوں. تمہاری معرفت دنیا تو ایسی بیوقوفوں کے پاس ہے، دنیا تو ایسی بیوقوفوں کے پاس ہے. بدل دو بس چھدے میں گر گئے. اس معرفت کو کسی قیمتوں میں دے نہیں سکتا. اب مسلمانوں کو تو قدر بھی ہونی چاہیے اپنے ایمان کی. الحمدللہ ہمیں ایمان ہے، اس حالت میں بھی ہمیں مومن ہیں. یہ صحابہ کا ایمان. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، صحابہ کی سنت پر قائم رکھے. مال ہو سب شکر کرو اعتدال کے ساتھ. ایک آدمی آیا ماسٹر صاحب نے جایا ہمیں اوپر دیا، بہت مالدار. ہم لوگ گئے اس کے گھر بھی گئے، مالی مال معلوم ہوتا تھا. کہا کہ ہمارا ابھی کوئی بگڑ گیا، ایک دم مفلس ہو گیا. آیا ہماری کیا بات ہوئی، ہماری کیا بات ہوئی کہ میری سب بگڑ گیا. ماسٹر صاحب تو اس سے کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا اس کی بارات شادی کی آئی تھی اسی جگہ. ہماری کئی بارات اسی کی، اتنے باجی اتنے باغ. دوسرا میرا تھا کہا تاریخ دل میں تو آیا، میں نے کہا اس کی وجہ سے گئی تمہاری. ایک لڑکا تھا وہ مار گیا، سب زیادہ بکی. کہا ہم وہاں صدیق صاحب سے دعا کیے، صدیق صاحب روک رہے کیا معصیت کی اللہ تعالیٰ انتقام لے گا تو کوئی روک نہیں سکتا. سب اس سے بھی ڈر جاتے ہیں جو اللہ کے دوست معصیت اللہ کی نافرمانی کو نہ بھڑکاؤ.
جہاں آگ ہے. تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور اعتدال دے. توسط امتن وسطن. ہماری امت کیا ہے؟ وسط ہے, درمیانی ہے کہ نہیں؟ امتن وسطن. ہر چیز میں وسط ہے. شادی بیاہ میں بھی وسط ہے, ہر چیز ہے. اور وہ عبادت میں بھی وسط ہے. حضور نے منع کیا زیادہ اپنے اوپر بار نہ ڈالو. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں ہم ایسے ہی چلیں گے. اخیر وقت میں جب نہیں بتایا کہا کاش کہ میں حضور کی رخصت کو قبول کر لیے ہوتا ہے کہ نہیں. یہ ہے امت الوسط. ہر وقت توسط کا خیال. اللہ ہم سب کو باقی رکھے. دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی, دلوں میں نہ تھی. جب نہ ملی تھی صبر کیا, جب ملی شکر کیا. پھر حمدہ جملہ ہے. ان کی عبادت عربی کی ہے. وہاں تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے یہ بھی اچھا ہے بھائی. مسئلہ برکتی ہے, نورانیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتدائے امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا, یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے. فاقے میں فاقہ جتنا فاقہ اتنی نور ان کا بڑھ رہا تھا. ابتدا میں ابتدائے امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا, یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے اور اسرار پاک ہو گئے. باطن پاک ہو گیا. فاقے کی وجہ سے باطن پاک ہو گیا. پھر ان کو دنیا دی, کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید ان پر اثر کرتی. پہلے ہی اگر مال مل جاتا تو اتنا زیادہ نہ کرتے, کچھ پریشانی میں کرتے. کیوں مل جاتی ہے؟ شاید ان پر اثر کرتی ہے. چونکہ بات تمکین اور رسوخ یقین کی میری اس میں اس طرح تصرف کیا جیسے امانت دار خزانچی تصرف کرتا ہے اور اس شاید کو پورا بجا جائے. یعنی خرچ کرو اس چیز سے جس میں تم کو خلیفہ بنایا. جب رسوخ ہو گیا نسبت میں فقر و فاقہ سے, اس کے بعد اللہ نے دنیا دے دیا کہ اب ان کو مضر نہیں ہوگی دنیا ہے نا. یہ ان کو دنیا دی, کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید ان پر اثر کرتی. کیونکہ بات تمکین اور رسوخ یقین کی ملی اس میں اس طرح تصرف کیا ہے جیسے امانت دار خزانچی تصرف بینک میں بیٹھا رہتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپیہ لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن ایک پیسہ دیتا نہیں. اور اس شاید کو بجا جائے وہ عام کو مما جانا, یعنی خرچ کرو اس چیز سے جس میں تم خلیفہ کیا. خرچ کرو, خلیفہ ہو اس میں, لیکن اعتدال کے ساتھ. حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف, صحابہ کرام مال ملتا تھا مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے بلکہ چاکرانہ کرتے تھے. مرادی میں ہوتا ہے ہم کو, جیسے بینک والا سمجھتا ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں, ہم چاکر نوکر ہیں. پورے مسلمانوں کو جو مال اللہ نے دیا ہے بہت زیادہ تھانی نے ہر تھانی لکھ رہے فائدہ. حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے بلکہ چاکرانہ تصرف کرتے تھے. لکھ دیتے مترجم ماتانی مالکانہ تصرف اور ہے. اور یہ سمجھے کہ ہم کو اجازت ہے جتنا ہم ضرورت ہو لے لیں, بس اتنے ہی ہے. اس مقام سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اول امر میں جہاد کرنے سے اس ارشاد میں کیوں ممانعت ہوئی. کیونکہ اگر جہاد کرتے تو ملتا کہ غنیمت مال ملتا. تو جہاد کے اندر جو برکت تھی اس جو ان کو غنیمت کا مال ملتا اس میں لگ جاتے ختم ہو جاتی برکت. پہلے نہیں گیا. دیکھیے اس معلوم تھا جہاد نہ کرنے کی وجہ کی تاخیر ہوئی. جہاد کرنے میں فوراً نہیں ہو کہ مکہ میں جہاد کرو, کہیں نہیں. بہت دنوں کے بعد مدینے میں آئے نا تو کہتے ہیں جہاد میں غنیمت کا مال ملتا. تو اگر غنیمت کا مال اس وقت ملتا, جہاد کی بات نہیں ہے, مال غنیمت کا ملنا ہے. جب مال غنیمت ملتا تو ان پر عشرت کا لوگ ملتا تو وہ برکت جو حاصل ہوئی ختم ہو جاتی ہے.
اس بنا پر جہاد سے بھی روکا گیا تاکہ اب بظاہر دوسری بات کرتے، لیکن یہ کرتے ہیں کہ جہاد سے اس لیے روکا گیا کہ مال غنیمت میں پڑھ کر کے غافل نہ ہو جائیں، یہ اسی لیے سنا رہے ہیں. دوسری حکمت ہے، بظاہر یہ کہ قوت نہیں تھی، دکھ نہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تو قدرت تھی، جیسے مکہ میں ان کو ڈھونڈ ڈالتے قوت دیتے کیا ایک صحابی پورے مکے کو ختم کر دیتا. بہت حکمت اسی پر سنا ہے کہ جہاد جو منع تھا، بہت دنوں کے بعد جہاد مکے میں 13 سال تک تو ماری کھاتے رہے صحابہ، اذیت برداشت کرتے رہے، آگ پر سلائے گئے، اوپر پتھر رکھ دیا گیا، سب کیا، سب برداشت، کیونکہ ان کی اصلاح کرنی تھی. اس وقت اگر جہاد کرتے تو مال ملتا اور مال سے غفلت ہو سکتی تھی، اس بنا پر روک دیا. یہ ایک خاص بات ہے. یہ اس مقام سے معلوم ہو گیا کہ اول امر میں جہاد کرنے سے اس شان میں کیوں ممانعت فرما دی گئی. وعفو، یعنی معاف کرو، تم کو ابھی یہی کرنا ہے، جہاد نہیں کرنا ہے. وعفو وصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یعنی معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے. جہاد کا حکم ہے تب جہاد کرنا ہے، ابھی تو معاف ہی کرو، جتنی تکلیف سے معاف کرو. لہٰذا تو مکے میں ظلم کیا، حضور پر ظلم کیا. ہم اگر صدیق کی داڑھی نوچ دیتے تھے، حضور کے اوپر اوزری ڈال دیا. یہ نہیں اس سرکار جہاد کرو، برداشت کرو، یعنی معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے. وجہ یہ کہ اگر ابتدائی اسلام میں جہاد کی اجازت ہوتی تو شاید بعض نو مسلموں کو جو اجازت ملتی تو اپنا ذاتی بدلہ لینے لگتے اور خرابی نیت کی نو مسلم ہوتے اور کسی سے دشمنی ہے تو اس کو مارتے. کہا اچھا موقع مل گیا ان کو، تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوتا. کیونکہ جب نو مسلم ان کو بھی مجاہدے کی ضرورت تھی کہ نو مسلموں کے اندر اخلاص آ جائے اور جو کام کریں اللہ کے لیے کریں. اگر ابتدا میں ان کو قوت دے دی جاتی تو جتنے ان کے دشمن سب کو جیسے اب ہے حکومت حضرت. وجہ یہ کہ اگر ابتدائی اسلام میں جہاد کی اجازت ہوتی تو شاید بعض نو مسلموں کو جو اجازت میں نو مسلموں کو اجازت ملتی تو اپنا ذاتی بدلہ لینے لگتے اور خرابی نیت کی خبر بھی نہ ہوتی. یہاں تک کہ حضرت علی کو جب کوئی ضرب لگاتے تھے، وار کرتے تھے، اس کے ڈنڈے ان کے ٹھنڈے ہونے تک ٹھہرے رہتے، پھر 2-3 ضرب لگاتے تھے اور دیکھا کہ شاید اس کے پیچھے اگر ماروں تو کہیں نفس کی آمیزش نہیں ہو جائے. حضرت علی کسی کو مارتے تھے تو رہتے تھے ہو جائے، فوراً نہیں مارتے تھے، سوچتے تھے کہ بھائی ہم نے جو مارا ہے ٹھیک مارا ہی نہیں، نیت ٹھیک نہیں. جب اپنی پھر نیت درست کر دے تب دوسرا وار کرتے تھے. اتنی نیت، جبکہ جان کا ان کے خطرہ تھا، اس لیے جب ٹھہرے وہ بھی مار سکتا ہے. تو اس کے ٹھنڈے ہونے تک ٹھہرے رہتے، پھر 2-3 ضرب لگاتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید اس کے پیچھے اگر ماروں تو کہیں نفس کی آمیزش نہ ہو جائے. پھر سوچتے تھے ماروں گی نہ مروں، نیت ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کا باعث یہ تھا کہ اپنے نفس کے چھپے ہوئے دھوکوں کو پہچانتے تھے، نفس کی کیا مکاریاں ہیں وہ پہچانتے تھے. ہم نفس کہاں ہے، جو چاہے جی میں کرو. یہ صحابہ کا طریق تھا اور صحابہ کا یہ سلوک تھا اور صحابہ کا یہ تصوف تھا. اس کا باعث یہ تھا کہ آپ نفس کے چھپے ہوئے بھیدوں کو پہچانتے تھے اور بڑی حفاظت صحابہ کو دلوں کی تھی. اور بڑی حفاظت صحابہ کو دل محفوظ رکھو، بڑی اچھی بات ہے. بڑی حفاظت صحابہ کو دلوں، اور کوئی جان چلی جائے لیکن دل نہ بگڑے، بدنیتی نہ آنے پائے. جان بھی چلے گی اور اللہ کے 2 رنگ بھیج دیے، تم تو دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. اور اپنے اعمال کو خالص کرنے کی اور اندیشہ کرنے حفاظت دلوں کی تھی اور اپنے اعمال کو خالص کرنے کی تھی. ہمارے اعمال خالص رہیں للہ.
اور اندیشہ ناک رہتے تھے کہ ان کے عمل میں ایسی چیز نہ مل جائے جس سے رضا مولا مقصود نہ ہو. پر دنیا صحابہ کے ہاتھوں میں تھی، پر دنیا صحابہ کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی، کیونکہ انہوں نے اصلاح کیا تھا. یا کوئی ان کو چاہ پلاتا تھا صبح لے جا کر کے. وہاں تو اس نے شعب ابی طالب میں ڈھونک دیا تھا 7 سال تک. صحابہ کے ہاتھ میں نہ تھی نہ دلوں میں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا سے علیحدہ رہتے تھے اور دوسروں کو اپنے نفس میں مقدم رکھتے تھے. دنیا آئی کھانا اپنا کھانا بس دوسری حیات دنیا کہتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا یتیما واسیرا. باوجود ضرورت کے خود کھانا نہیں کھاتے، مہمانوں کو حضور کھلا دیتے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا یتیما واسیرا ہے. حق تعالیٰ کی شان میں فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ، ان کی شان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جیسے خود انتہائی فاقہ میں رہتے تھے، لیکن اپنے خود اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اوروں کو اپنی ذات پر مقدم رکھتے تھے اگرچہ خود ان پر فاقہ ہوتا تھا. یہ تھی صحابہ کا تصوف. صحابہ کا تصوف یہ تھا. یہاں تک کہ کسی صحابی کے پاس ایک بکری کی سری ہدیہ آتی، فرمایا فلاں شخص مجھ سے زیادہ مستحق ہے، مجھ سے ہی دے دو. سری آتی وہی بکری کی، جو سے دے دو، میرے پاس تو کچھ ہے یا نہیں ہے، جا دے دو. تو فرمایا فلاں شخص مجھ سے زیادہ مستحق ہے. ان بزرگ نے اور کسی کا نام بتایا، انہوں نے اور کا نام لے دیا. یوں ہی ایک دوسرے کے پاس بھیجتے رہتے تھے، انہوں نے یہاں تک کہ 7-8 آدمیوں میں گھوم کر پھر پہلے صحابی کے پاس وہ آدمی شری جب ان کو دے دو، ان کو دے دو. کہا مجھ کو کیا کرے فلاں وہ زیادہ محتاج ہے. ہوتے ہوتے پھر انہی کے پاس آ گئی. یہ تو بہت پانی کا بھی آ گیا. اور اس کے کافی، اور اس کی کافی دلیل ہے حضرت عمر کا نصف مال سے علیحدہ ہو جانا، ابو بکر کا کل مال سے علیحدہ ہو جانا، عبدالرحمن عوف کا 700 اونٹ لدے لدائے دے دینا، حضرت عثمان کا جیش تبوک کے لیے سامان کر دینا، اور بہت سے عمدہ کام اور اچھے حالات ان کے منقول ہیں. مال تو تھا لیکن یہ بھی تو تھا. تمہارا تم کیا کرتے ہو؟ صحابہ کے خرچ مال تھا تو یہ کیا انہوں نے، یہ نہیں خالی گن کے رکھنا نہیں. ایک کنواں تھا یہودی کا تھا، حضرت عثمان نے خرید کے، ارے معلوم اس سے بات کی نہیں، کتنا کیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی. حضرت ابو بکر نے کل مال خرچ دے دیا، حضرت عمر نے آدھا. فلاں مال تھا لیکن اللہ کے لیے تھا، اللہ کے رضا کے لیے تھا، اپنے عیش و عشرت کے لیے نہیں تھا. مہاراج حضرت عثمان کا جیسے تبوک کے لیے سامان کر دینا اور بہت سے عمدہ کام اور اچھے حالات ان کے منقول ہیں. دوسری آیت ہے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پوشیدہ صرف کی خبر دی. یہ سب سچے لوگ ہیں جن پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہیں ہو سکتا. دیتے تھے مال لیکن نیت بہتر سے بہتر رکھتے تھے. اور یہ بہت بڑی تعریف اور فخر کی بات ہے، کیونکہ ظاہر افعال میں باعتبار علم مخلوق کے کبھی حالات مشتبہ ہوتے ہیں. ان آیات سے ان کے ظاہر اور باطن کا تذکیہ ہوتا ہے. بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا اور ان کے محامد و مفاہیم ثابت ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر دنیا 2 قسم پر ہے. ایک تدبیر دنیا کے واسطے، ایک تدبیر دنیا کے واسطے ہے، کیونکہ تقدیر کی ہے نا. اب تدبیر بھی لے آ رہے ہیں کہ تدبیر کی 2 قسم، یہ جائز ہے. وہ تدبیر جو دنیا کے واسطے ہو، 2 قسم. ایک تدبیر دنیا کی واسطے، دنیا کے تدبیر کر رہا ہے لیکن دنیا ہی کے لیے کر رہا ہے، جیسا دور افتادہ اہل غفلت کا حال ہے.
اور دوسری تدبیر دنیا کے واسطے دنیا اور دوسری تدبیر دنیا کی واسطے آخرت کے اردو ماتھانوی کی سمجھ گئے. اب بات بتلا دیں اپنا. ہم لوگ کہتے تھانی روح المعانی پڑھاتے تھے اور بیان قرآن پڑھاتے تھے. میں پڑھتا تھا روح المعانی پڑھ لیتا تھا, بیان قرآن ضرور بات پڑھ جاتی تھی. اردو ہی نہیں آتے تم کو. یہ فرق کرتے اردو بھی نہیں پڑھ سکتے. یعنی عربی کے بعد روح المعانی کی عبادت بہت مشکل ہے. الحمدللہ میں پڑھ لیتا تھا مقدمہ اس کا سبق میں. اور جب بیان قرآن کی بات ہوئی تو زبان الگ ہے, پچھائی لوگوں کی زبان تو الگ ہی ہے تھوڑی سی ہم لوگوں سے. تو دوسرے ماتھانی والی اردو میں نہیں پڑھ پاتا تھا. اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں, اپنا نقص ظاہر کر دیا ہم نے کہ ہم کو اردو بھی نہیں آتی. وہاں کوئی کون سا مال ہے کیا ہے, مطالعہ نہیں کیا. دوسری تدبیر دنیا کے واسطے آخرت کے, جیسا صحابہ کرام اور سلف صالحین کا حال تھا. اس کی دلیل حضرت عمر کا ارشاد ہے, نماز میں اپنے لشکر کا سامان درست کرتا ہوں. نماز میں, لیکن چونکہ اللہ کے لیے تھا جائے, کیونکہ حضرت عمر کی تدبیر معائنہ حضوری کی حالت میں تھی. کیونکہ حضرت عمر کی تدبیر معائنہ اور حضوری کی حالت میں تھی, تو وہ تدبیر اللہ کے واسطے تھی, اس لیے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی, نہ کمال میں نقصان آتا تھا. نماز میں بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص نیت کی توفیق دے اور سنت نبوی سنت صحابہ پر چلنے کی توفیق مرحمت ہے. ایمان مال ہو, منع نہیں, کہیں مال کو منع کیا ہے, لیکن مال اللہ کے لیے رکھو, اللہ تعالیٰ کا نیت صاف رکھو, کار خیر کی نیت اس میں رکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رکھے. اعتدال سکھائے کہ نہیں؟ مالکانہ کا صحابہ لکھا ہے کہ وہ اپنے مال میں مالکانہ تصرف نہیں کرتے تھے, چاکرانہ کرتے تھے. ہم جیسے بینک والا ہے تصرف کرتا, لیکن چاکرانہ. ابھی نکلے گا ایک پیسہ اس کے جیب میں نہیں رہے گا, بینک سے نکلا ایک پیسہ جیب میں. لاکھوں کروڑ روپے اس کے سامنے ہے, لیکن وہیں تک ہے, آگے کچھ نہیں ہے. صحابہ کی شان. اللہ تعالی ہم سب کو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنی زندگی صحابہ کی زندگی کے مشابہ بنانے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالی جتنا غنا ہوگا, جتنا فخر ہوگا باطن میں, وہ غنا مضر نہیں ہوگا. اور اگر دل میں خلوص نہیں تو فقیر آدمی بھی دنیا دار کہا جائے گا, اور اگر صحیح نیت ہے تو غنی آدمی بھی مخلص کہا جائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. صحابی تھے